تھا اسلام کیسے ختم ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلام 2050 تک پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا، جس کا مطلب امریکہ نے ٹویٹ کر کے بتایا۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی زیادہ پھیلنے والا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، اس رپورٹ کو لے کر شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے امریکہ کو بہت ہی زبردست طریقے سے جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ پہلے لگتا ہے آپ لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ میں کہا ہاں، ہم تو مان رہے ہیں، ہم وہ ان میں سے تھے جن کو دنیا نے عزتیں نہیں دی۔ ہم کیوں؟ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہم تو مان رہے ہیں، ہم ان میں سے تھے جن کے پاس عزتیں نہیں تھی، جن کے پاس وقار نہیں تھا، جن کو پڑھنے کا اختیار نہیں تھا، جو سماج میں سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں چھاتی سے لگایا، یہ عزتیں رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہم مسلمانوں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں دی ہوں تو وہ دنیا کو کیا بانٹیں گے جی؟ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی بانٹے گا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں گولی چل گئی، 50 لوگ شہید ہو گئے، دوسرے دن 350 نئے مسلمان ہو گئے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ کے دین کو قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، قیامت تک نہیں روک سکتی۔ امریکہ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس، اس شہر میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا انگریزوں نے، اور پوری دنیا سے 2-2 4-4 مسلمان لا کے وہاں بسائے، ان کو تربیت دی۔ کس بات کی تربیت دی؟ ہم جیسے بن جاؤ کہ صرف جمعہ پڑھنے جانا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، نکاح کروانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے۔ 10 سال اس کے اوپر لگائے، 10 سال۔ سن 2002 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، سن 2012 میں یہ پروجیکٹ ختم ہوا، اور جو آدمی اس کا ڈائریکٹر تھا اس پروجیکٹ کا، یہودی، جب اس نے رپورٹ بنائی نا، اس رپورٹ کے اوپر اس نے لکھ کے بھیجا امریکہ کی حکومت کو، اس نے لکھا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا۔ پروجیکٹ بنایا تھا اسلام کیسے ختم ہوگا، تو لیکن جو جواب بن کے تیار ہوا وہ کیا تیار ہوا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تو یاسر محمد خان صاحب نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ یونیسکو جو سب سے بڑی ایجنسی ہے امریکہ کی، کیونکہ ہم لوگ تو پرانے قصے پڑھتے ہیں، نئے تو مسلمانوں کو پہچانتے نہیں، کوشش نہیں کرتے۔ تو یاسر محمد خان نے لکھا ہے کہ اس یہودی نے لکھی جو وجہ، کہتا جب میں نے وہ وجہ پڑھی نا تو گھنٹوں روتا رہا۔ آپ بھی سنیے وجہ۔ وہ یہودی کہتا کمیونٹی سینٹر میں مسلمانوں کی شادی تھی۔ کمیونٹی سینٹر میں شادی گھر بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، اسکول بھی ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ امام ناصر پرانا کمیونٹی سینٹر بنا ہوا، ایسے ہی ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں گے۔ تو کہنے لگا مسلمانوں کی شادی تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، تو ڈیک چل رہا تھا، لوگ ناچ گا رہے تھے، تو اتنی دیر میں ظہر کی اذان کے لیے آواز آنی شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا فوراً گانے وانے بند ہو گئے۔ تو یہ اذان کا احترام تو دنیا میں سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں نہیں بھائی؟ انشاءاللہ ہر ایک بندہ کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر، سب کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اذان ہوئی تو گانے بند ہو گئے۔ مسلمانوں میں یہ ہے کہ بس اذان ہو تو نماز پڑھنے جائیں نہ جائیں، ایک دفعہ ٹی وی بند کر دیں۔ تو کہنے لگا جب وہ اذان اس نے شروع کی نا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہنے لگا اتنی دیر میں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک 17-18 سال کی لڑکی جس نے کپڑے بھی انگریزوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ ایک طرف سے نا بڑی تیز چلتی ہے، ادھر مؤذن کہتا ہے دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتا وہ لڑکی بھاگنے لگتی، تو میں غیر ارادی تھی طور پہ بس اسی کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچی بھاگ کیوں رہی ہے۔ تو کہا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، تو ادھر وہ لڑکی بڑی تیزی کے ساتھ ایک سائیڈ سے دوڑتی وہاں پہنچی جہاں کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے۔ اب وہ جہاں ڈائننگ ٹیبل لگا ہے وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے، پھٹافٹ پہنچ کے ایک پلیٹ اٹھاتی ہے کھانا کھانے والی، اس پلیٹ کو اپنے سر پہ رکھ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے سائڈ۔ اب وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماڈریٹ لڑکی ہے، یہ کر کیا رہی ہے، اس کے دماغ میں کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ آ گیا، کوئی خرابی آ گئی ہے اس کے دماغ میں۔
تو کہتے میں سارے مجمع کو چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس کیا. اذان ختم ہو چکی تھی, پلیٹ اٹھا کے اس نے واپس رکھ دی. تو میں نے جا کے اس سے پوچھا, بچے کیا بات ہو گئی, آپ بہت تیزی سے آئی ہیں, پلیٹ اپنے سر پہ رکھی, بہت دیر کھڑی رہی. کہنے لگی انکل آپ کیونکہ ایمان والے نہیں ہیں, آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں, جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میرے ساتھ والے احباب کے پاس روپٹے تھے, انہوں نے سر ڈھک لیا. میں بھاگ اس لیے رہی تھی کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے پہلے سر کو ڈھک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنے سے پہلے پہلے یہ سر ڈھکا جائے تاکہ اس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس نے لکھا ہے, کہنے لگا میں نے ہر رنگ اور نسل کے مسلمان دیکھے, میں نے ہر مسلک کے مسلمان دیکھے, میں نے ہر برادری کے مسلمان دیکھے. کہتا ہے اگر ان سب میں کوئی یکسانیت ہے, ان سب میں اگر کوئی برابری ہے, تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں اگر کوئی یکسانیت ہے, اگر آپ ان کو کہیں کہ دوسرے کی مان لو, یہ کہیں گے نہیں مانیں گے. فرمایا کس کی مانو گے؟ رسول اللہ کی مان لیں گے. آج بھی پوری دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی محبتوں کے صدقے زندہ ہے. دنیا کیا کر لے گی؟ دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جوا سود کو حرام قرار دے دیا. دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم میں کالے اور گورے کی تمیز نہیں ہے. دنیا کی حکومتیں رسول اللہ کے پیغام کو نہیں روک سکتی کیونکہ ہم ایک تھالی میں کھانا والے ہیں. کیوں دنیا کی حکومتیں نہیں روک سکتی؟ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. مجھے میرا ایک دوست غیر مسلم پوچھنے لگا کہ اسلام کی کوئی ایک خوبی بتا دو. ہم میں بھی بہت خوبیاں ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی خوبی بتاتا ہوں, باقی تو چھوڑو, بہت سے گنہگار ہیں. کوئی ایک مسلمان شرابی, مسلمان وہ بھی شرابی ایسا بتا دو جو شراب کی بوتل لے کے پوری دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں. کوئی میں نے کہا ایک مسلمان دکھا دو شرابی ہو لیکن وہ شراب کی بوتل لے کے اپنے گھر جاتا ہو اور بیوی کو کہتا ہو کہ ذرا دوست آ رہے, شراب گلاسوں میں ڈالی جائے گی. میں کہا اگر کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دو تو تمہارے جوتے کے اندر پانی پی جائیں گے. ہم ان میں سے ہیں جن کو گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو مولوی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہم ان میں سے ہیں جن کے کپڑوں پر 2 قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب ان میں نماز نہیں ہو سکتی, یہ ناپاک ہو گئے. احساس گناہ جو ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے مسلمانوں میں بیدار رکھا ہے. مسلمان ہو جھوٹ بول دے, مسلمان ہو شراب پی جائے, مسلمان ہو کسی بہو بہن کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ جائے, مسلمان ہو اور اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو, مسلمان ہو وہ کھانا کھا رہا ہو اور غریب آدمی بھوکا بیٹھا ہو, مسلمان ہو کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھ رہا ہو, تو پتہ یہ لگا کہ جو ایسا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان تو ہے ہی وہ جو سراپا دنیا کے لیے محبتیں بن کے پیدا ہوا, وہ مسلمان ہے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کچھ ان مسلمانوں کے متعلق جو ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو صرف مسلک کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پہ جو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کا سوچتے ہیں, وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہو سکتے. آئیے وقت ہے اب پلٹنے کا, پلٹیں گے انشاءاللہ, پلٹنے کا وقت ہے اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دنیا پیاسی ہے. یہاں سے ایک اخبار نکلتا ہے پنجاب کیسری, اس میں خبر چھپی تھی پچھلے سال کہ 2050 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. میں نے سنبھال کے رکھی. تو دنیا پیاسی ہے, اسلام کے لیے لڑنا نہیں ہے, مارنا نہیں ہے, گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگانا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, پڑوسیوں سے تلخیاں ختم کرنی, چھوا چھوت کا خاتمہ کرنا ہے, رنجشوں کو ختم کرنا ہے, محبتوں کو عام کرنا ہے. ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. دعا کیجئے اللہ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.